اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فَقُلْنَا ادْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم، جس کی توفیق و رحمت سے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ جمعہ کی بابرکت ساعتوں میں اپنی گناہوں کی بخشش اور اپنے مالک کی رحمت کی خیر لینے کے لیے فقیر، مانگت اور بھکاری اس کا دروازے کی چوکھٹ مل کے آئے بیٹھے ہیں، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے، جن کی توفیق سے یہ ساری سعادتیں اور نسبتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو بڑی ہم نصیبوں والے ہیں۔ پاکوں کا ذکر کر کے اللہ کریم ہم ناپاکوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور آج کے ذکر کے عنوان میں سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ کائنات، جگر گوشائے مصطفیٰ، زوج مولا علی المرتضیٰ، اور پھر ام الحسنین شہزادی ملکہ عفت و حیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سلسلے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور پھر آل ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل، اور پھر آل عمران یعنی حضرت عمران اور ان کی آل کو سب جہانوں میں منتخب فرمایا، اور ذریۃ بعدها من بعد، ان میں سے بعض کی اولاد میں سے ہیں، ذریت میں سے ہیں، اور فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ خبر ملی کہ اللہ کریم نے دو آلوں کا اور دو اشخاص کو خاص طور پر فضیلت عطا فرمائی۔ پہلی شخصیت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہو گئی، دوسری حضرت نوح علیہ السلام، جو اللہ نے جنہیں اپنا نجی یا نجی اللہ کا لقب ملا، اور حضرت آدم کو صفی اللہ کا لقب ملا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ذریت شروع ہوئی، انسانیت شروع ہوئی، اور نوح علیہ السلام تک آتے ہوئے صرف وہی بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، اور طوفان نوح میں سب کچھ بہہ گیا، اور اہل ایمان کے علاوہ سب ہلاک ہو گئے۔
پھر ان کی آل سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی آل ہے، اس آل کو چنا کہ یہ آل خاص ہے. اور چوتھا آ جائے گا آل عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ نانا ابو جان ہیں، جن کے نام پر سورہ آل عمران ہے. تو وہ آل عمران چونکہ اس کی نسل میں سے اسی ابراہیم علیہ السلام کی نسل اسحاق سے آ رہی تھی، تو وہاں ذکر کر کے بتایا کہ آل عمران کو بھی فضیلت دی چونکہ اس میں میرے عیسیٰ نے آنا تھا. تو اگر حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو چنا گیا، اور آل کے ساتھ حضرت نوح، حضرت آل عمران جو نبی نہیں ہے، حضرت عمران یہ بھی بتا دوں وہ نبی نہیں ہیں، حضرت مریم کے ابو جی وہ نبی نہیں ہیں، مگر نسبت کی وجہ سے سیدہ مریم نے آنا ہے، اور آگے اس نسل نے آل عمران سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے رب نے اس پوری آل کو فضیلت عطا فرما دی. ٹھیک ہے؟ تو اگر آل عمران کو فضیلت اس لیے مل جائے اور رب ان کو چنا ہوا کہے کہ ان میں عیسیٰ نے آنا ہے، تو پھر محمد و آل محمد کا مقام کیا ہونا چاہیے، اور ان کے نسب کا عالم کیا ہونا چاہیے، اور ان کے مرتبے کا عالم کیا ہونا چاہیے. اب میں اس کا اشارہ بھی آپ کو دیتا ہوں. پہلا پارہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم پہلے پارے کی طرف جاتے ہیں اور اس کے آخری حصے کی طرف جب پہنچتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے کعبۃ اللہ کو، اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے. اب ان دعاؤں کو غور سے ہم نے سننا ہے، اس میں بڑا ہی نقطہ ہے، پھر میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آپ کو لے آؤں گا. یہ آج میرے جیسا ہو گیا ہے، جیسے ہم مالکوں کی بات نہیں مانتے، یہ بھی کہہ رہا ذرا. تو عرض کر رہا ہوں، قرآن بیان کرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، دعائیں مانگی. اب دعائیں ذرا غور سے سننا ہے. فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے مولا ہماری اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور آگے فرماتا ہے انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا، یعنی تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے نا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، تسنیہ کا صیغہ کہ مولا ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا کے رکھنا. اور آگے اس سے آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں سے بھی. اور آگے فرمایا امتا مسلمتا لک، ایک امت ایسی ہو جو صرف تیرے سامنے جھکنے والی ہو. ایک امت یعنی نسل کا ایک حصہ. اب یہاں پر حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے، یہاں پر حضرت اسماعیل ساتھ ہیں. اور جب کہا کہ ہم دونوں کو، اور فرمایا ہماری نسل میں سے ایک رکھنا، وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنی بارگاہ کی عبادت حج کے قواعد اور طریقے بتا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر نظر رحمت و مغفرت فرما. نبی کی توبہ ہماری طرح نہیں ہے، ہمارا توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نبیوں کے توبہ کرنے سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. تاجدار کائنات بھی فرماتے ہیں میں دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر پڑھنے پر استغفار پر اللہ کریم اپنے محبوب کا رتبہ بلند کرتا، یعنی 70 گنا رتبہ. اور اشارہ دے کر کہ یہ ساری کائنات میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کی نماز عبادات کا اجر جاتے ہوئے کس کی بارگاہ میں تحفتاً پہنچتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بولیے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں، کیونکہ ان سے ہمیں مل رہا ہے، تو حضور کی بارگاہ میں، اور پھر حضور کا اپنا مرتبہ.
اور پھر رب کا پھر کہنا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے بعد فرمانا کہ ابھی پر ہم نے بھی تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا ہے. اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہونا چاہیے، وہ ہماری نظروں میں آنے والا ہی نہیں. وہ مقام رفعت ایسا ہے. آگے بڑھتا ہوں. فرمایا اب جب یہ باتیں کہیں تو یہاں پر فرمایا مالک ہمیں پتا ہے ساری نہ صحیح، ساری نہ صحیح، ایک امت کا ایک حصہ تو رکھ، ایک حصہ تو رکھ. یہ کو میرے خیال سے چل رہی ہے، اس کو ذرا کر سکیں تو ایفیکٹ بند کرنے عثمان بھی جا کے. تو عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے. تو ایک حصہ تو چل رہا، ایک حصہ تو ایسا رکھ، ایک نسل کا طریقہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرا ظالموں کے لیے وعدہ نہیں ہے. پہلے فرمایا کہ میرا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے وعدہ نہیں ہے، مگر فرمایا کہ ایک حصہ، ایک نسل کا حصہ رکھ جو تیرے سامنے جھکنے والی خالصتاً ہو. اور آگے دعاؤں کے بعد جب یہ ساری باتیں ہو گئیں پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا وہ جس نسل کا تذکرہ ہم نے تیری بارگاہ میں عرض کیا کہ ہماری نسل میں ایک ایسی ذریت رکھنا، ایک آل رکھنا جو تیرے سامنے جھکنے والی ہو. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اس نسل میں پھر ہمارے مصطفیٰ کو بھیجنا. تاجدار کائنات کی آمد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آقا علیہ السلام کو اپنی آل کے لیے مانگ رہے ہیں کہ انہیں میری نسل میں رکھنا. اب جب نبی جس کو مانگے کہ مولا اسے دینا، تو پتہ لگا تاجدار کائنات کی فضیلت اس مقام پر سب سے اونچی ہے. جس طرح تاجدار کائنات نبیوں میں اپنے مقام میں افضل ہیں، اس طرح حضور کی وجہ سے تاجدار کائنات کی آل بھی ساری آل اولاد سے افضل ہے. اور ایک نقطہ اور سمجھ لیں، ایک غلط فہمی بڑی آسانی سے آ سکتی ہے، وہ یہ کہ پھر تو اس میں نبی بھی آتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں. کیا نبی رسول سے بھی میں ان بحث میں نہیں پڑھ رہا. نبی رسول خود بخود ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں، وہ خود بخود اپنے عظمت میں سب سے جدا ہے. نبی رسولوں کی بات نہیں ہو رہی. جس طرح اب میں اس کی ایک اور مثال ابھی عطا ہوئی توجہ سے، جس طرح امت محمدیہ صرف باقی امتوں سے اس لیے فضیلت پا گئی کہ وہ امت مصطفیٰ ہے تاجدار کائنات کی وجہ سے، اسی طرح آل مصطفیٰ اس لیے فضیلت پا گئے کہ وہ آل محمد مصطفیٰ ہے. اگر امت کو نسبت مل جائے امتی ہونے کی مصطفیٰ کریم کے تو رب فضیلت دے دے، تو جو ہو ہی خون مصطفیٰ، جو ہو ہی نسل مصطفیٰ. ارے آقا کی نسبت تو کسی جانور کو بھی ہو جائے تو اس کو بھی ہم اس کی خاک کا سرما اپنی آنکھوں کا بنائیں. ارے جو ہو ہی حضور کے جسم کا حصہ، جو آقا علیہ السلام کا دل ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عین ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ٹھنڈک ہو، جن کو تکنے سے حضور فرحت پائیں، جن کو تکنے سے حضور خوشی کا اظہار کریں، وہ مجلس محمدی میں آ جائیں، حضور اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال فرمائیں، ان کا ماتھا چومیں، ان سے محبت کا اظہار فرمائیں. لوگوں اس سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ کیا ہونا چاہیے. خدا را ان ہستیوں کو تفرقوں کے ضربوں سے پاک رکھو. کچھ ہستیاں تحقیق کے لیے نہیں ہوتی، کچھ ہستیاں صرف ادب کے لیے ہوتی. ان کا ادب بنتا ہے، ان پر اپنے علم کے نشتر نہیں چلائے جاتے، ان پر صرف تعظیم ہوتی ہے، ان کے صرف تکریم کی جاتی ہے. ان کی ہم تو اتنی اوقات ہماری ہے کہ ہم ان پر بات کریں جو جان مصطفیٰ ہو جائیں، اور کوئی نہیں کرتا. تو یہ عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات، اب ان کا مقام سنیں.
सैयदा हमेशा से रब ने उनको हक वालों में कैसे रखा। सूरह इसी आले इमरान की आयत नंबर जो मेरे पास है 51, उसमें मैं आपको लेके चलता हूं, जहां पर आयत मुबाहला का जिक्र आ रहा है और अल्लाह करीम मुबाहले का जिक्र फरमाकर आयत नंबर 81 बनती है। मैं भी बिस्मिल्लाह, ये 61 माजरत चाहता हूं, करेक्ट कर लें, 61 फरमाया जब बनु नज्जार के लोग, ईसाई लोग, ये बड़े बड़े स्कॉलर्स थे क्रिश्चियन रिलीजन के, ये तशरीफ ये हाजिर हुए आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी में, हुजूर की बारगाह में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनका इस्तकबाल फरमाया, बड़ी मेहमान नवाजी हुजूर ने फरमाई, हत्ता के ताजदार कायनात की वुस्सत क़ल्बी और इस्लाम की वुस्सत का आलम लगाए। इन्होंने इबादत की इजाजत चाही तो हुजूर ने मस्जिद नबवी में इजाजत दे दी। और फिर ये बहस तमहीश में आ गए, डिबेट करने लग पड़े, मुनाजरा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आप तमाम शानें मानते हैं कि मुर्दों को जिंदा करते हैं, ऐसा है ऐसा है, मानते हैं, तो फिर ये भी कह दे जो इतनी शानों वाला है वो खुदा का बेटा है। ताजदार कायनात से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम को कौन जानता है अल्लाह के बाद। वो बातें कर रहे थे सुनी सुनाई, मुस्तफा बात कर रहे थे देखी दिखाई। समझ आई ना मेरी बात की। अब हुजूर से ज्यादा कौन जाने रब के बाद, मैंने जुमला क्या कहा, अल्लाह के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को कौन जाने। अरे जो ईसा मुस्तफा की शानें बयान करें और आका की आमद के तज़किरे करते फिरे और अपने मजमू में बताते फिरे, अरे मेरी खुशखबरी क्या है, एक और खुशखबरी आने वाली है, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अरे वो जो मिराज की शब भी मिले तो आका के आने पर कहे मरहबा मरहबा या अखी, जो आका अलैहिस्सलाम के नबी और अखी होने की मरहबा की सदाएं लगाएं। हाय हाय मैं क्या जाऊं। हुजूर ने तो जानते थे, हुजूर ने फरमाया रूहुल्लाह भी हैं, कलिमतुल्लाह भी हैं, मुर्दों को जिंदा भी करते, सब कुछ है, मगर ईसा खुदा के बेटे नहीं है। अच्छा अगर फतवा ना लगे, ज़ौक़ की एक जुमला कहूं, आप भी लज्जत लेंगे, मुझे ऐसे नसीब हुआ। हाय हुजूर ने ईसा को भी देखा था और हुजूर ने रब को भी देखा था। रब ने भी अपना आप दिखाया हुआ था और ईसा अलैहिस्सलाम को भी हुजूर ने देखा था। अब वो जानते थे, इसलिए तो मैं कहा करता हूं कुल हु अल्लाहु अहद का एक माना ये भी है कि सोने बाकियों ने तो सुना है। मेरे शाह जी रहमतुल्लाह अलैह को 100 बिस्मिल्लाह का अजर हो, आप आमीन कह दें। मेरे शाह जी रहमतुल्लाह अलैह को 100 बिस्मिल्लाह का अजर हो। अब ऐसे नजर कम आते हैं आशिक लोग, तो वो फरमाया करते काका मैं तुम्हें बताता हूं कुल हु अल्लाहु अहद, बाकियों ने सुना है। रब ने मुस्तफा को ये फरमाया कि मेरे हबीब तूने तो देखा है ना, वो एक है, तू क्या है, वो एक है, तू क्या है। अल्लाहु समद। वापस पलटता हूं, वाह जी वाह, कैसे भले लोग हैं आल वाले। तो वो हुजूर फरमाते खुदा और खुदा का बेटा नहीं, बाकी सब कुछ। वो जज्बात में आ गए कि आप कहें ना, आपने फरमाया तुम्हारी बात मैं कैसे मानूं। जब वो ज्यादा जिद पे आए तो रब ने फिर कुरान में आयत उतारी कि सोनिया ये आपका वक्त जाया कर रहे हैं। तो अब ये मुबाहले से, ये मुनाजरे से आगे बढ़ गए हैं, इनसे मुबाहला बनता है। आयत कुरान में उतारी, रब ने फरमाया फमन हाज्जक फीही मिन बादी, बस इसके बाद के इल्म आ जाने के बाद भी हबीब जो आपसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़े, मा जाका मिनल इल्म, जो आपने इनको इल्म अता कर दिया है, तो इनसे फकुल फरमा दीजिए तालाओ, आ जाओ फिर, आ जाओ फिर, नदू अबनाना, हम भी अपने बेटे लेकर आते हैं, वो अबनाकुम, तुम भी अपने बेटे लेकर आओ, जाओ, वन निसाअना, हम भी अपनी बेटियां लेकर आते हैं, वन निसाअकुम, तुम भी अपनी बेटियां लेकर आओ। और आगे फरमाया व अनफुसना, हम भी अपनी जानों को लेकर आते हैं, व अनफुसाकुम, तुम भी अपनी जानों को लेकर आओ। सुम्मा नब्तहिल,
پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بات رب نے بتایا۔ اب میرا سوال ہے، وہ مناظرہ کس سے کر رہے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مجھے ایسا کوئی مناظرہ پورے قرآن میں کہیں اور مقام کسی اور نبی کے لیے رب نے کہا اوے میرے حبیب اب تو نے نہیں بولنا، ان کو جاؤ اپنے ساری آل اولاد لے کر آؤ، پہلے یہ بات کی تو صرف مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے۔ فرمایا سونیا تجھے تنگ کر رہے ہیں، اب تیرا وقت ضائع کرتے ہیں، سونیا رک جا، اب ان سے کہہ جاؤ اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنے بندے خود لے آؤ۔ ہم بھی اپنے بیٹے، اپنی بچے، اپنی بیویاں سارا کچھ لے آتے ہیں، اور آؤ ہم سے مباہلہ کرو۔ پھر پروٹوکولز بھی رب بتا رہا ہے کسے بلانا ہے اور کسے نہیں بلانا، کیسے بلانا ہے، کرنا کیا ہے، رب بتا رہا ہے۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہا چیلنج میرے مصطفیٰ کو کر رہے ہیں، اور جو میرے محبوب کو چیلنج کرے میں اس لیے نسلوں کو بلا رہا ہوں کہ پھر ان کی نسلیں بھی باقی نہ رہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، حبیب وہی ابتر ہے جو تیری طرف آتا ہے۔ تو یہ بات فرما کر تو اب حضور جب ابنانا کہا تو ایک ہی گھر، حضور اس طرف چل پڑے، حضور اس حجرہ کی طرف چل پڑے جو حجرہ مصطفیٰ کی جان ہے، جس حجرے کے باہر مصلی رسول تہجد ہے۔ حضور جہاں پر تہجد کی نماز پڑھتے، آج بھی اشارہ موجود ہے، وہ مصلی ہے، وہ سیدہ کائنات کا حجرہ، وہ قدمین والا علاقہ، باب جبریل کے ذرا پہلو میں جا کر، وہ اندر جا کر حضور کے قدمین، اس طرف دائیں طرف آئے تو حجرہ مبارک سیدہ کائنات۔ حضور نے بیٹوں کی بات کی تو حسنین کریمین کو لے لیا، بیویوں کی بات آئی تو آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو لے لیا۔ حضور چاہتے تو اور کسی کو بھی ساتھ لیتے، ان کی عظمت اپنی جگہ، مگر سیدہ کائنات کو ساتھ رکھا۔ اور سیدہ کائنات کی ہستی وہ ہیں، آپ کی ولادت باسعادت جو ارجا قول ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ظاہری اس وقت 35 سال تھی جب ان کے گھر میں سیدہ کائنات تشریف لائی تھی۔ سبحان اللہ، سیدہ کائنات، طیبہ کائنات۔ اور سیدہ کائنات کا ایک عجب لقب ہے، آپ کا حضور سے پیار ہی عجیب تھا، اتنا پیار۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، امی کو جو دیکھتا ہے نا انسان اپنی ماں و باپ کو، ویسے ہی اولاد سلوک کرتا ہے آگے اپنی اولاد یا اپنے والدین سے، بڑوں سے۔ تو سیدہ کائنات دیکھتی کہ سیدہ خدیجہ کس طرح میرے بابا کا خیال رکھتی ہیں، میری امی جی کس قدر ان کے لیے پیار اور محبت رکھتی ہیں۔ تو حضور نے اتنی فکر مندی اور محبت جب دیکھی تو وہ لقب عطا فرمایا سیدہ کائنات کو ام ابیہا، ام ابیہا۔ سارے بولے ذرا، آپ ترجمہ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، ایک ہی گال ہوئی، مجھ سے نہیں جھگڑنا، حضور نے رکھا ہے، فرمایا اپنے بابا کی ماما، ہائے 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 ہائے، اپنے ابو جی کی امی جی، ان کی امی تو سیدہ آمنہ تھی، وہ جو اتنا خیال رکھتی نا، اتنا پیار کرتی، اتنی محبت کرتی۔ اور اس کا ایک نظارہ آپ کو بخاری کی حدیث سے دکھاتا ہوں، بخاری شریف میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا فرما رہے، اور نماز ادا کرتے ہوئے بدبخت لعین ابو جہل اور اس کا پورا ٹولہ بیٹھا ہے۔ ان میں سے ایک لعین عقبہ بن ابی معیط لعین نے تازہ اوجڑی اونٹ کی وہ ساری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھ دی نماز کے دوران۔ اوائل دور تھا، ابھی اسلام اٹھ رہا تھا، ابھی کیا خبر تھی لوگوں کو کہ حضور کا مقام و مرتبہ، کردار کشی عروج پر تھی، جسارتیں تھی۔ تو جب یہ ماجرا ہوا
اب حضور کا سر اقدس سجدے میں ہے اور اس کے اوپر آسان بات ہے، اونٹ کی اوجڑی، اونٹنی کی اوجڑی پورا. میں کیا کیا آزمائش حضور علیہ السلام کی بارگاہ پر آئی ہے. یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. اور اتنے میں سیدہ کائنات کو خبر مل گئی کہ میرے بابا کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے. سیدہ کائنات تشریف لائیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے زور لگا کر اسے ہٹا رہی ہیں. اور پھر بڑی مشکل سے ایک روایت، دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے بھی وہ بھی آ گئے اور پھر حضور کے وہ سجدے کی کیفیت سے اس کو ہٹایا گیا. تو ابو جہل نے کوئی بات کہی تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے. ایسا منظر، ایسا مقام، یہ وہی رحمت للعالمین ہیں جو طائف والوں کے لیے بھی معافی کی دعا کر رہے ہیں اور احد میں کافروں کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں. مگر جب بات یہاں آئی تو حضور فرماتے ہیں اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر، امیہ بن خلف کو ہلاک کر، اور پھر فرماتے ہیں عقبہ بن ابی معیط کو ہلاک کر. ان سب کے نام لے لے کر حضور دعا فرما رہے ہیں ان سب کو ہلاک کر. اور بدر کے میدان میں پہلے جھپٹ میں یہ سارے مر گئے. جب پہلا اس کفر و اسلام کا مارکا ہوا یہ سارے اس جنگ میں مر گئے. اور صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈال رہے تھے جس پر کھڑے ہو کر پھر حضور نے خطاب کیا. اور یہاں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ادب بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنا ادب کرتے ہیں سیدہ کائنات کا. اٹھائیں بخاری شریف، یہ بھی امام بخاری کا عقیدہ ہے. اب امام بخاری پر بھی اب تان ہونے لگ پڑیں گے کہ وہ سنی تھے یا نہیں تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ جب بھی سیدہ کائنات کا ذکر پوری بخاری میں فرماتے ہیں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخری حدیث کلمتان خفیفتان تک، پہلی سے آخری حدیث تک جتنی مرتبہ امام بخاری سیدہ کائنات کا ذکر فرماتے ہیں تو آگے لکھتے ہیں سلام اللہ علیہا. ہمارے ہاں ان باتوں کو جھگڑا بنا دیا گیا ہے اور اس کا نام تفرقہ ڈال دیا گیا ہے. میں موٹی موٹی بات پوچھتا ہوں آپ سے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے حضرت مریم نبیہ ہیں؟ ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ جو نبی ہیں ان کے لیے علیہ السلام رہے گا، کسی اور کے ساتھ نہیں لگ سکتا. چلو میں اسی اصول کو لے لیتے ہیں. حضرت مریم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام کہتے ہیں؟ خود بتائیں. اگر حضرت مریم علیہ السلام اور وہ ہیں، یہ تو انکار ہی نہیں، تو پھر سیدہ کائنات کی کیا سلامتی والی ہونی چاہیے اور ان کے لیے اللہ کا کتنا کو سلامتی اور اجر کی خیر ہونی چاہیے. حضرت جبریل نبی ہیں؟ بولے تو صحیح. کیوں کہتے ہیں علیہ السلام؟ اگر یہ السلام والے ہیں، ارے سلام جن کی وجہ سے آیا مجھے تو لگتا ہے وہ ہیں ہی نبی کے گھر والے. ہم کن بحثوں میں پڑ گئے، امت کو پارا پارا کر دیا اسلام پر. ارے یہ ہستیاں تو پیار والی ہیں، ان کے ذکر سے تراوٹ ہو. تو سیدہ کائنات کا یہ مقام، اور جس دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا ہے حضور فرماتے ہیں بیٹی رحمت ہے. اور یہ جو مباہلہ کا مقام آیا میں اس پر ختم کر لوں، انفسنا و انفسکم، اپنے ساتھ مولا علی اور مرتضیٰ کو لے آئے حضور، اپنی جان کے ساتھ جوڑ لیا. علی جو منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے. اب ایک وجہ جو مجھے سمجھ لگتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی ان آل والوں کو لے کر آئے، ہاتھ میں حسین پاک، انگلی میں حسن پاک، سیدہ کائنات علی المرتضیٰ تاجدار کائنات. کتنے ہو گئے؟ تن، 5 تن. وہ 5 تن ہیں، ایسے پنجابی جو 5 تن، یہ ہیں 5 تن، 5 جسم، اور ان کو لے کر آئے. اچھا جو عیسائیوں کا بڑا ایک پادری تھا وہاں، اس نے دیکھا، وہ کہنے لگا جن چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں، میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو مجھے کربلا کا وہ نقشہ نظر آتا ہے.
وہ یزیدی فوج جو کلمہ بھی حسین کے نانا کا پڑھتی ہے، جو نماز بھی حسین کے نانا کے طریقے پر پڑھ رہی ہے، وہ جو اپنے آپ کو کلمہ کو بھی کہہ رہے ہیں اور وہ پہچان نہ سکے کہ حسین ابن علی کون ہے. اور ادھر یہ بنو نجران کا پادری کہنے لگا جیسی ہستیاں میں دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے آمین کہا اور مصطفیٰ نے دعا کر دی تو تفسیر کے لفظ ہے رب نے چاہا کہ یہ دعا کریں تو یہ فلاں پہاڑ فلاں جگہ پر منتقل ہو جائے، ان کی دعا سے ایسا ہو جائے گا. ان سے یا حسین. اچھا سیدہ کائنات کا ذکر ہے. اچھا کئی ساتھی ہوتے ہیں وہ سیدہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو ذرا اچھی آواز نال، ادھر یہاں میں کہا کرتا ہوں اور ذرا ادب نال، یہ مقام ادب ہے. سیدہ فاطمہ زہرا اوروں کو، اب ایک عارفانہ بات کہہ دوں، سنیں گے؟ پرواہ نہیں مجھے باقی بات کی. اوروں کو ذرا یار مزاج یار دیکھنا پڑتا ہے کہ حضور کا مزاج معاملات. سیدہ لاڈلی ہیں، جو نوکر پسند آ جائے براہ راست پیش کر دیتی ہے. حضور قبول فرمائے ہمارا نوکر ہے. بس میں اس سے زیادہ آگے نہیں کھولتا. ان کا مقام اور ہے، مرتبہ اور. تو سیدہ کائنات تو وہ جا کر انہوں نے پاؤں پکڑ لیے معافی کی طرف، یعنی پاؤں سے معافی مانگنے آ گئے. یا رسول اللہ ہم آپ سے نہیں مباہلہ کریں. حضور نے فرمایا اگر مباہلہ کر لیتے تو نجران کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا تھا. ان کی نسل کوئی نصرانی کوئی بچتا ہی نہ باقی اگر یہ معافی نہ مانگتے اور یہ سب کچھ نہ کرتے. اور سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ اب سیدہ عائشہ صدیقہ کی زبان سے سنیں. سیدہ صدیقہ کائنات ملکہ کائنات کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ آقا کی مثل کوئی بتائیں کہ حضور جیسا لگتا ہو. تو فرمانے لگی اگر تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم و جثہ، اخلاق، اٹھنا بیٹھنا بولنا آواز تک اگر کسی کو تکنا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کو تک لو، وہ ہستی ہے. سیدہ کائنات کے بارے میں حضرت صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا سیدات النساء اہل الجنہ، کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. میرا سوال ہے جب یہ بات کہہ رہی تھیں تو سیدہ صدیقہ کائنات اپنا رتبہ بظاہر ایسا نہیں لگتا جیسے اپنے رتبے کو کم کر رہی ہیں اور سیدہ کائنات کے رتبے کو بڑھا رہی ہیں. نہ بھی بتاتی تو کیا حرج تھا؟ ارے ادھر وہ آقا کی محبوب زوجہ ہیں جن کے لیے رب قرآن اتارتا، جن کی شانوں کا اظہار کرتا، جنہیں پاک باز قرار دیتا، جن کے مقام و مرتبہ کا یہ عالم کہ یا نساء النبی کہہ کر رب جن سے باتیں کرتا ہے، جن کا مقام اور قربت یہ ہے کہ تاجدار کائنات اور حضرت عائشہ صدیقہ ایک ہی بستر پر. یاد رکھیں اپنے بستر کو حضور پہ بستر پر قیاس نہیں کرنا. مقام ادب بس میں رب کی بارگاہ کی طہارت اور اس مقام بتا رہا ہوں. مقصد یہ ہے اس کو خود پر کبھی قیاس نہیں کرنا. آنکھیں جب ایسا خیال آئے اعوذ باللہ پڑھو، شیطان سے پناہ مانگو، لا حول پڑھو اور اپنے مالک کی طرف رجوع کرو. اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا. حضور اور سیدہ عائشہ صدیقہ ایک ہی بیڈ پر ہوتے، رب اس میں بھی وہی اتار دیتا. یہ مقام ہے ان کا. اور وہ فرما رہی ہیں نہیں جنتی عورتوں کی سردار تو فاطمہ ہی ہیں. اسی لیے صدیقہ کائنات ہیں، سچی ہیں. صدیق کی بیٹی جو ہوئی ہائے 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 اور صادق و مصدوق کی زوجہ جو ہوئی، سیدہ صدیقہ کائنات کو اس لیے مقام ملا
کہ وہ زوجہ مصطفیٰ نکاح کی وجہ سے اور سیدہ فاطمہ تو زہرا کو اس لیے مقام ملا کہ وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا اور حضور کی جان و دل ہے۔ کیا کروں، وقت مک جاندہ ہے پر چسکا اور غلدہ مزہ لطف نہیں ختم ہوندہ، معذرت قبول کرے۔ بس میں اختتام کرتا ہوں سیدہ کائنات سے حضور کی محبت پر ختم کرتا ہوں۔ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جب سیدہ کائنات کا اور مولا علی کا نکاح ہوا تو نکاح کے وقت یہ نکاح فرشی نہیں تھا، یہ نکاح فرشی نہیں تھا، یہ نکاح عرشی تھا۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ میں جب اس مقام پر پہنچتا ہوں، جب نکاح سیدہ کائنات اور مولا کائنات کے نکاح کا معاملہ آتا ہے تو مجھے سمجھ پھر لگتی ہے جو اللہ رسول کی محبت کے صدقے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی۔ رب چاہتا تھا دلہا میرے گھر کا ہو اور دلہن مصطفیٰ کے گھر کی، ہائے 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 ہائے، دلہا میرے گھر کا ہو اور دلہن مصطفیٰ کریم کے گھر کی۔ اور جب رخصتی ہو گئی، اب رخصتی میں بھی دعائیں ہیں، ایسا بھائی کہ 2 منٹ مل جان گے آج سن، مجھے پتا ہے مجھے وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں پر میری بھی مجبوری ہے۔ بس سیدہ عائشہ صدیقہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رخصت ہو کر چلی گئیں تو گھر تھوڑا دور چلا گیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا سے باتیں کرتے ملنے گئے تو کہا فاطمہ آپ مجھ سے دور چلی گئی ہیں، مجھ سے آپ کی دوری دیکھی نہیں جاتی۔ تو سیدہ کائنات عرض کرنے لگی بابا جان اس طرح فرمائیے، وہ حارثہ بن نعمان کا گھر آتا ہے ہماری گھر کے ساتھ، آپ کے گھر کے ساتھ، ان سے فرمائے نا کہ وہ ہمارے ساتھ گھر بدل لے۔ حضور فرما رہے مجھے شرم آتی ہے میں ان سے کہوں، مگر فاطمہ اتنی دوری مجھ سے گوارا نہیں تیری۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، یہ خبر کسی طرح حارثہ بن نعمان کو پہنچ جاتی ہے، وہ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ادباً حاضر ہو کر قدم بوسی فرماتے ہیں، فرماز کرتے ہیں حضور میں کیا، میرا گھر کیا، جو مرضی آپ کی ہے وہی میری مرضی۔ حضور اگر اس سے آپ راضی ہو جائیں اور آپ کی فاطمہ آپ کے قریب آ جائے تو میں اپنا گھر دور لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا سیدہ کائنات سے محبت ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی چاہت ہے۔ ہمارے گھروں میں آج سیدہ کائنات کا ذکر نہیں ہو رہا میرے بھائیوں، آج ہماری بیٹیوں میں وہ حیا نہیں رہی، پردے کا عالم دے کے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ رب نے تو کفن میں بھی 5، ہمارے لیے 2-3 کپڑے ہیں، خواتین کے لیے 5 رکھا ہے کہ وہ سر ڈھانپ کے آئیں، اور یہاں ہمارے ہاں حیا ختم ہو گئی، ہو رہی ہے۔ خدا را اپنے گھروں میں سیدہ کائنات کے ذکر حیا کا ذکر عام کریں، انہوں نے کام آنا ہے اور ان کی نسبت نے کام آنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔